4-5 दिन बाकी रह गए हैं 15वीं शाबान को, और इस साल का चैप्टर क्लोज होने जा रहा है। हमारे सारे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे, फरिश्ते लेकर के जाएंगे, मौला पिछले साल 15वीं शाबान से लेकर इस साल के 14 शाबान तक इन लोगों ने ये सारे काम किए। अब तुम्हें पता है, अल्लाह को पता है क्या क्या किए। बार बार तुम्हें नमाजें जमात के साथ पढ़ने के लिए घरों से बुलाया क्यों जा रहा है? कि दिल के अंदर दुनिया का मैल ज्यादा ना बैठने पाए। आओ झुको अल्लाह की बारगाह में, मैल निकलता रहे। बार बार इस जमात में, इस भीड़ में क्यों बिठाया जाता है? कि दिल तुम्हारा अल्लाह की तरफ लगा रहेगा, अल्लाह की तरफ लगा रहेगा। वरना ये कितनी बड़ी बात है, आप कैलकुलेट कर लेना। मैं एक बात बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंसी बता रहा हूँ इस जुमले की। इस दुनिया का हाल ऐसा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन है सबको पता है। सैयदुल अंबिया, मासूम अनिल खता, सैयदुर रसुल, इमामुल अव्वलीन, इमामुल आखिरी, मालिके जन्नत, मालिके रिकाबे उमम, हम सब की जानों के मालिक। लेकिन उस रसूल, क्या आप सबको ये तस्लीम है कि नहीं, हुजूर के हाथ में सारे खजानों की कुंजी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नती दरवाज़ों के मालिक हैं। उसके बावजूद रसूलुल्लाह दुआ ये करते थे कि ऐ अल्लाह, तुम मुझे मेरे नफ्स को मेरे हवाले 1 मिनट के लिए भी मत देना, हमेशा अपनी हिफाजत में रख। रसूल जब ये दुआ करते हैं कि मेरे नफ्स को मेरे हवाले, पलक झपकने के बराबर जो वक्त होता है, हुजूर फरमाते हैं ला तकिलनी इला नफ्सी तुरफत आइनिन या अल्लाह, ऐ अल्लाह, पलक झपकने के बराबर का जो वक्त होता है, इतने वक्त के लिए भी मेरे नफ्स को मेरे हवाले मत करना, ऐ अल्लाह तू हमेशा अपनी हिफाजत में रख। अब इससे आप इंपॉर्टेंसी समझो, अंदाजा करो कि जो सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन ये कहते हो कि 1 मिनट के लिए भी मुझे दुनिया के हवाले ना कर, तो फिर हमारा और आपका हाल क्या होना चाहिए? अगर हम चंद दिनों के लिए दुनिया के हवाले हो गए तो हमारे ऊपर क्या क्या हथकंडे नहीं आएंगे, क्या क्या बर्बादियां नहीं आएंगी। ये तो गनीमत है मेरे अजीजों, हम हफ्ते में 1 मरतबा महफिल जिक्र कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि जितनी मस्जिदें हैं सबके दरवाजे खुले, और जिस तरह जुमा में लोग कसरत से हाजिर होते हैं, महफिल ज़िक्र में भी हाजिर होकर अपने दिलों के जंग को दूर किया करें। वरना ये दुनिया बहुत सख्त तरीन है। हमने देखा है, यूं ही बरेली के इमाम ने नहीं कहा था शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, कातिल डाइन शोहर कुश, 3 लफ्ज़ हैं दुनिया के लिए। आला हज़रत ने फरमाया कातिल है ये, डाइन है ये, शोहर कुश है। ये तीनों सबसे बुरी हरकतों वाली औरत के नाम हैं। कातिल तो आपको पता है, किलर, कत्ल करने वाला। दुनिया कत्ल कर देती है, मरता तो हर कोई है ना यहाँ पे। इससे जितने लोग मोहब्बत करते हैं सब मरते हैं, और इसी के अंदर मरते हैं। ऊपर जाके इधर उधर जाके नहीं मरते, इसी दुनिया में मरते हैं। और कितने तो ऐसे हैं वो अपनी कमाई हुई रकम पे ही मरते हैं, अपने बनाए हुए मकान में ही मरते हैं। मरना इसी दुनिया में। इससे मोहब्बत करने वाले मरते तो सब हैं। आला हज़रत फरमाते हैं होना तो ये चाहिए, मैं आपसे मोहब्बत कर रहा हूँ, आप मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, तो महबूब और मुहिब में एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है, बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। होता क्या है, आप अगर मेरे महबूब हैं तो महबूब कभी अपने चाहने वाले पर वार तो दूर की बात है, हवा भी आने नहीं देता। सच्ची मोहब्बत तो ये। लेकिन ये दुनिया क्या है, आला हज़रत फरमाते हैं डायन है, डायन। डायन किस औरत को कहते हैं पता है? जो रोज़ाना शोहर बदलती है, उसका एक शोहर नहीं होता। ऐसी औरत को डायन कहते हैं, जो रोज़ शोहर बदलते रहते हैं, मजनू बदलते रहते हैं। ये दुनिया की कैफियत है। वो कैसे, वो कैसे आपको मैं बताता हूँ। आज जिस घर में आप हैं आपके नाम का होगा, या हो सकता है आपके अब्बा के नाम का होगा, लेकिन ज़रा आप पहले पूछना कि इससे पहले किसके नाम पे था।
بتائیں گے کوئی اور تھا. اس سے پہلے چاہے وہ نئی بلڈنگ ہی بنی ہوئی ہو لیکن جگہ تو کسی کی ہوگی. اس سے پہلے آپ جاتے جائیں گے. یہ دنیا ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہے ہر ایک کے ہاتھ میں الگ الگ. ابھی ایک نوٹ آپ اپنی جیب سے نکالو 100 روپے, کتنے دن اس کو سنبھال کے رکھو گے؟ یہ تمہارے ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ میں جاتی ہے, دوسرے کے ہاتھ سے تیسرے کے ہاتھ میں جاتی ہے. یہی دنیا ہے نا. اور یہ اس سے جتنے پیار کر رہے ہیں سب کے ہاتھوں میں جا رہی ہے. اسی کو ڈائن کہا گیا, روز شوہر بدلتی ہے. اس سے جو بھی محبت کرتا ہے ان سب کے ہاتھوں میں جاتی تو ہے لیکن رکتی کسی کے پاس نہیں, سب سے نکلتی رہتی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ایک اور اس کو لفظ دیا ہے, شوہر کش. شوہر کش کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت جو اپنے ہی مرد کو, اپنے ہی شوہر کو قتل کرتی ہے, مار ڈالتی ہے. دنیا ویسی عورت ہے. جو اس سے محبت کرتا رہا وہ اسی کی محبت میں ہی دنیا میں چلا گیا, مر گیا. اسی لیے نتیجہ کیا ہے, کرنا کیا چاہیے؟ جب یہ ڈائن ہے اور یہ شوہر کش ہے تو اعلیٰ حضرت کا میسج سنو, اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے. اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میں اب گفتگو کلوز کرتا ہوں قریب ہے. الدنیا جیفۃ وطالبها الکلاب. دنیا مردار کی طرح ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے. کتے کی طرح ہے. کبھی آپ نے سوچا کتا کہنا گالی ہے؟ گالی ہے؟ سنو گے کسی سے کہ تم کو کوئی کتا کہہ دے؟ نہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم نسبت جب کسی بلند جگہ سے کرتے ہیں تو کتا بھی افضل ہوتا ہے. اگر ہم دربار رسول کا کتا کہتے تو یہ گالی نہیں, یہ فخر کی بات ہے. لیکن ویسے اگر آپ کو کتا کہہ دیا تو برا لگتا ہے. کیوں برا لگ رہا ہے؟ جبکہ آپ کو اگر پوچھیں تو آپ خود ہی کہیں گے کتا بڑا وفادار ہوتا ہے, اس کے اندر تو یہ کوالٹی ہے. کتا اپنے مالک کو چھوڑتا نہیں, کتا اپنے مالک کے دوستوں پر بھونکتا نہیں, کتے کو دو نہ دو دروازہ چھوڑتا نہیں. اتنی اچھی اچھی کوالٹیز اس کے اندر ہے, تو کتا تمہیں کہے تو برا کیوں لگ رہا ہے؟ اس کے اندر تو اچھی اچھی خاصیتیں ہیں, کوالٹیز ہیں, کیوں برا لگ جاتا ہے آپ کو؟ کتے کے اندر اچھی عادتیں نہ ہوتی تو اسے نگرانی کے لیے کیوں پالا جاتا؟ آج چوکیداری بہت اچھی کرتا ہے, نگرانی بہت اچھی کرتا ہے, وفاداری بڑی اچھی طرح نبھاتا ہے, مالک کے لیے مر بھی جاتا ہے. لیکن بہت اچھی بات ایک دانشور نے کہا ہے, کتا کہنے سے آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ میں بتاتا ہوں. کتے کے اندر اچھی کوالٹی سب ہیں, لیکن جب وہ کچھ کھانے لگتا ہے نا, گوشت ڈالو, مردہ کھا رہا ہو, کوئی بھی ہو, دوسرا کتا آئے تو اسے برداشت نہیں کرتا, بھونکنے لگ جاتا ہے دانت پھاڑ کر کے. بعضوں نے کہا ہے یہ انسان کا تو ہو گیا لیکن اپنی برادری کا نہیں ہو پایا, یعنی اپنے بھائی کو برداشت نہیں کیا. ارے انسان تو دوسرا ہے, اس کی جنس کا تھوڑی نہ ہے. جینڈر میل کھاتے ہیں کیا کتے کے اور انسان کے؟ نہیں ہے. لیکن کتے کی یہی عادت خراب ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے کھانے میں برداشت نہیں کر پاتا. اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا طلبگار کتے کی طرح ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے, 4-5 دن باقی رہ گئے ہیں 15ویں شعبان کو, اور اس سال کا چیپٹر کلوز ہونے جا رہا ہے. ہمارے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے, فرشتے لے کر کے جائیں گے, مولا پچھلے سال 15ویں شعبان سے لے کر اس سال کے 14 شعبان تک ان لوگوں نے یہ سارے کام کیے. اب تمہیں پتہ ہے, اللہ کو پتہ ہے کیا کیا کیے. تم نے کتنی نمازیں چھوڑی وہ بھی لکھا ہوگا, کتنے روزے تم نے رمضان میں پچھلے مس کیے وہ بھی لکھا ہوگا, کتنے زکوٰۃ دبا کر کون بیٹھا ہے وہ بھی لکھا ہوگا, کتنے تم نے لوگوں کے مال کھائے وہ بھی لکھا ہوگا, کتنوں پر غلط نگاہ ڈالی وہ بھی لکھا ہوگا, کتنوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ بھی لکھا ہوگا. یہ تمام چیزیں تو اس میں لکھی ہوئی ہیں.
اور اسی حالت میں اب یہ جانے والے فرشتوں کے ہاتھوں اللہ کی بارگاہ میں. رپورٹ جا رہی ہے, تم 1000 چلاؤ رپورٹ تو جائے گی, کیونکہ فرشتے وہ نہیں ہیں جو رشوت لے کر رپورٹ بدل دے. ہاں, انکم ٹیکس والے نہیں ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ نے جس بات کا انہیں حکم دیا اس میں ایک رتی برابر وہ نافرمانی نہیں کرتے. جس بات کا انہیں حکم دیا گیا وہی کرتے ہیں. وہ اپنی ڈیوٹی کے پکے ہیں, لے کر جائیں گے, ابھی سب کے اعمال لے کے جائیں گے. پیچھے گھوم کر کے دیکھ لو سال بھر میں کیا کیا کیے ہو, تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہوگا کس مہینے میں کیا کیا عمل ہوئے ہیں. بھول جاتے ہو تو یہ اور ایک بڑا عذاب ہے. اگر گناہ کر کے بھول جاتے ہو تو یہ اور ایک بڑا عذاب ہے. یاد رکھو گے تو آگے کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے. لیکن اب رپورٹ جا رہی ہے, ایک کام کر سکتے ہو, رشوت تو نہیں دے سکتے انہیں, کسی طرح کی لالچ بھی نہیں دے سکتے فرشتوں کو. اے فرشتوں میری یہ چیز چھپا دینا, یہ چیز چھپا دینا, کچھ نہیں کر سکتے. ایک چیز ہے, قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر تم کرو گے تو برائیوں پر پانی پھیر دیا جائے گا. رپورٹ تو وہ لے کر ہی جائیں گے, لیکن 4 دن میں کچھ ایسا کرو کہ اس رپورٹ کے اوپر صرف اور صرف تمہاری نیکیاں ہی درج ہوں, باقی سارے گناہ ویسے ہی مٹا دیے جائیں.